ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے ربیع الاول شریف کی آمد کے حوالہ سے گفتگو سماعت کی تھی۔ آج معمولات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے نام پر ہم جو معمولات کرتے ہیں وہ کس حدیث سے ثابت ہے، کس دلیل سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں وہ شاقان مصطفیٰ گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں۔ یہ جھنڈا لگانا یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے کہ جیسا کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو رأیت اعلام مضروبات، کہتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے جو لگائے جا رہے تھے۔ کہتی ہیں علم فی المشرقی و علم فی المغربی، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، و علم علی ظاہر الکعبۃ، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگایا گیا ہے۔ ذرا تھوڑا تھوڑا محبت سے بولو یار۔ ہاں، میلاد کی گھڑیاں ہیں، میلاد کا موضوع ہے، تو یاران محبت برادران اسلام آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جھنڈا نا، پاکستان کا جھنڈا یہ آپ انڈیا میں نہیں لگا سکتے۔ وہاں پہ لگائیں گے تو وہ پکڑ لیں گے کہ بھئی یہاں پہ اس پرچم کی حدود نہیں، اس کی حدود میں ہی یہ پرچم لگایا جائے گا۔ جبریل امین نے ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا کر یہ اعلان کر دیا، اے کائنات والو، مشرق بھی مصطفیٰ کے ہیں، مغرب بھی مصطفیٰ کے ہیں، اور کعبے پہ حکومت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اب اسی طرح میلاد کے حوالہ سے جلوس میلاد، جلوس نکالا جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو کر گلی کوچوں میں جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نعرے لگاتے ہیں۔ جھنڈا لگانے میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ایسا جھنڈا جس کے اوپر گنبد خضرا یا درود پاک یا رسول پاک کا نام لکھا ہو، کوشش کریں کہ ایسا جھنڈا نہ لگائیں۔ اگر ایسا جھنڈا لگایا تو اس کے ادب اور اس کی حفاظت کا ذمہ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہوا چلے وہ جھنڈا نیچے تشریف لے آئے تو بے ادبی ہو جائے۔ تو کوشش کریں سبز رنگ کے کپڑے کا جھنڈا لگائیں کہ جس سے بے ادبی کا تاثر کم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جلوس میلاد کے اندر بھی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اب جلوس جو ہم نکالتے ہیں نا ربیع الاول شریف میں حضور کی میلاد کی خوشی میں، یہ اصل میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مدینے کے صحابہ نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ 100 سال کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ اصحاب رسول جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے، اور اتفاق یہ ہے یار کہ جب حضور مدینے میں آئے تھے نا، وہ تاریخ بھی 12 ربیع الاول تھی۔ ہمیں کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو کس نے جلوس نکالا؟ تو بھائی حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے اس وقت جو تاریخ تھی وہ 12 تھی۔ توجہ ادھر رکھیں، 12 ربیع الاول تھی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ المنورہ تشریف لائے اور سرکار کی آمد کا جب پتہ چلا، ہم بھی آمد کا جلوس نکالتے ہیں، مدینے والوں کو بھی جب آمد کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور رستے کے اندر گلی کوچوں کے اندر غلام اور خدمان
وہ پھیل گئے، ینادونا وہ نعرہ لگانے لگے، وہ پکارنے لگے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ہم بھی جلوس نکالتے ہیں تو نعرہ رسالت لگاتے ہیں، اور کائنات کو جو پیغام ان صحابہ نے دیا تھا وہ نعرہ لگا کے گلی کوچوں میں کائنات کو بتا رہے تھے کہ اے کائنات والوں، مدینے میں مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے۔ ہم بھی 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں اور سرکار کا نعرہ لگا کر کائنات کو بتا دیتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے رسول کی ولادت ہوئی تھی۔ یاران محبت، یہ ہے وہ جلوس کی دلیل جس سے ہم جلوس میلاد نکالتے ہیں۔ اسی طرح میلاد منانے کا طریقہ جو زیادہ عام ہے وہ یہ کہ محفل سجانا، محفل کی صورت میں میلاد منانا۔ اب محفل میلاد کے اندر آپ دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن اکٹھے ہو کر، فردن فردن تو کسی کو اختلاف نہیں، مجمع پر لوگوں کو اختلاف ہے۔ اب اکٹھے ہو کر تلاوت قرآن کرنا، تلاوت قرآن سننا، یہ کیسی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، رقت انگیزی طاری ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب مومنین پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مومنین کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، مومنین کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پہ چلا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنۃ، فرمایا اللہ ایسے بندے کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ میں اکثر یہ ایسے موضوع پہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، جو احباب پہلے آ جاتے ہیں وہ گھر سے آتے ہوئے نماز کی بھی نیت کیا کریں، ساتھ میں علم دین کی بھی نیت کر لیا کریں۔ اس سے ہوگا کیا؟ نماز تو پڑھنی ہے، تقریر تو سننی ہے، علم دین کی نیت ہوگی تو پھر جتنے قدم چل کر آئیں گے تو مسجد کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے جتنے قدم اٹھیں گے، ایک تو رحمتیں بھی ملتی جائیں گی اور دوسرا جنت کا رستہ بھی آسان ہوتا جائے گا۔ فرمایا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب سنو یار کہ جو محفل سجا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس مجمع کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، فرمایا جب لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر وہ کیا کریں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو تلاوت کریں، محفل سجا لیں، حلقہ لگا لیں، اکٹھے ہو جائیں قوم بن کر، اللہ کے قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، تلاوت کرنے کے بعد اس قرآن کا درس دیا جاتا ہے، اس قرآن کے بارے میں تقریر کی جاتی ہے، اس قرآن سے خطاب کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو ایسا حلقہ ہے، ایسی قوم ہے، ایسا مجمع ہے، ایسا جلسہ ہے، ایسی محفل ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ الا نزلت علیہم السکینہ، تو اس پہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے، ایسے مجمع پہ سکینہ نازل ہوتی ہے، سکون طاری ہوتا ہے۔ اور فرمایا وغشیتہم الرحمہ، اللہ کریم کی رحمت ایسے مجمع کو ڈھانپ لیتی ہے، ایسے مجمع کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کر دیتے ہیں، ایسے مجمع پر سایہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں بھائی لنگر دا ٹائم کی ہے، محفل کے دوران پوچھتے ہیں جی لنگر کا ٹائم کیا ہے؟ اور بھائی لنگر سب قرآن کی تلاوت بھی لنگر ہے یار، لنگر کا معنی اگر ہمیں سمجھ آ گیا نا تو خدا کی قسم قرآن کی تلاوت، نعت مصطفیٰ، رسول کا فرمان، اس سے بڑا بھی کوئی لنگر ہے یار۔ کوشش کیا کریں محفل پاک میں ابتدا میں بیٹھا کریں۔ اب ابتدا میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، کوشش کیا کریں کہ اس میں شامل ہوا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ جو مجمع بیٹھ کر قرآن سن رہا ہوتا ہے نا، جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اب ان کا مقام یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، عرش معلیٰ کے پاس جو اللہ کے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کے درمیان اس مجمع کی نام ذکر کرتا ہے، ان لوگوں کو یاد اللہ وہاں
ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میری قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یاران محبت برادران اسلام، سب سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن محفل میں پڑھنا یہ اس حدیث پاک سے اور دیگر کئی احادیث ہے، ایک حدیث میں اس موضوع پر پڑھوں گا۔ اس سے آگے میلاد کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کے بعد حمد پڑھتے ہیں، اشعار کی صورت میں حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں رسول پاک کی سنت سے ثابت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی مدحت اللہ بمدحۃ ومدحتک بأخری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شعر میں اللہ کی حمد کہنا چاہتا ہوں اور ایک شعر میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتی، اے سری اسود میرے سامنے آؤ، وَأَبْدِ بِمَدْحَةِ اللَّهِ، اللہ کی حمد سے شروع کرو، اللہ کی حمد سے شعر پڑھنا شروع کرو، اللہ کی حمد سے ابتدا کرو۔ تو تلاوت کے بعد ہم جو حمد کرتے ہیں یہ بھی میرے محبوب کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح نعت شریف پڑھنا، نعت پڑھنے میں شاید ہی کسی کو کوئی اختلاف ہو، اول تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے، بولو ذرا محبت سے، ہاں سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے، لیکن بات میلاد کی ہو رہی ہے۔ نعت کی صورت میں میلاد بیان کرنا، یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ سے ثابت ہے۔ اشعار کی صورت میں، نعت کی صورت میں میلاد مصطفیٰ بیان کرنا، آمد مصطفیٰ کی بات کرنا۔ اب دیکھو کتنا بڑا یار الزام لگایا جاتا ہے اصحاب رسول پہ کہ جی انہوں نے میلاد نہیں منایا، کتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے وہ اولین مومنین پر، کتنی بڑی بے وفائی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے جی انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ ارے اگر صحابہ کی زندگی دیکھو نا، مکہ تو مکہ رہا یار، مدینہ تو مدینہ رہا، اگر صحابہ جنگ میں بھی نکلے ہیں تو وہاں بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھو خیبر کے لیے سرکار جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لشکر لے کر خیبر کی طرف جاری ہیں، سفر جاری ہے۔ اتنے میں نا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی صحابی نے حضرت عامر بن اکوع، یہ حضرت سلمہ بن اکوع کے بھائی ہیں، کہنے لگے کہ میرے بھائی عامر بن اکوع سے کسی نے کہہ دیا کہ یار ہمیں کوئی نعت ہی سنا دو، بولو ذرا محبت سے۔ اس کیفیت کو نا، اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہو کہ جنگ کے لیے وہ جا رہے تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو یہ کچھ مہینے پیچھے چلے جاؤ، انڈیا سے طیارے اڑے تھے رات کے وقت اڑے تھے، وہ ہمارے فوجیوں نے جو طیارے گرائے تھے، یاد ہے وہ وقت پورا پاکستان بند تھا، سانسیں اٹکی ہوئی تھیں، تسبیحاں چل رہی تھیں، لائٹیں بند تھیں، بجلی پورے ملک میں بند تھی، ہر کوئی دعائیں کر رہا تھا یا اللہ جنگ نہ لگ جائے، جنگ نہ لگ جائے۔ ایک ہمارا یہ معاملہ ہے، ایک وہ اصحاب رسول کا معاملہ ہے کہ وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، تیر تلوار سیدھے کیے ہوئے ہیں، لشکر آگے انتظار کر رہا ہے، اور جاتے جاتے راستے میں کہتے یار کوئی سرکار کی نعت ہی سنا دو، نعت مصطفیٰ ہی سنا دو۔ اب حضرت عامر بن اکوع کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم لولا انت مہتدینا، کہتے ہیں اے اللہ اگر تو رسول پاک کو بھیج کر ہم پر ہدایت نہ دیتا، رسول پاک کے ذریعے رسول کو بھیج کر اگر ہمارے لیے ہدایت کی راہ کو وسیع نہ کرتا، ولا تصدقنا ولا صلینا، تو اے اللہ نہ ہم صدقہ خیرات کرتے نہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہوتا۔ اگر آج صدقہ دے رہے ہیں یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے، اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی میلاد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ یہ حضرت عامر بن اکوع نعت پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں وغفر فداء لک ما یا رسول یا رب ذوالجلال، کہ ہماری جانیں تیرے اوپر فدا، جب تک ہم تقوی اختیار کیے رکھیں تو ہماری بخشش بھی کرتا رہا ہے۔ وثبت الاقدام اللاقینا، اے اللہ جب ہمارا دشمن ہمارے سامنے آئے ہمیں ثابت قدمی عطا کر۔ حضرت عامر بن اکوع یہ نعت پڑھتے جا رہے ہیں، میرے آقا کی سواری رک جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون ہے جو میری نعت پڑھ رہا ہے؟ اتنے میں کہا گیا یا رسول اللہ حضرت عامر بن اکوع پڑھ رہے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یرحمہ اللہ، اے اللہ عامر بن اکوع پہ اپنا رحم نازل فرما،
عامر بن اقوا پہ رحم نازل فرما۔ میرے آقا نے میلاد سن کے بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا بلکہ اپنا میلاد سن کے رحمت کی دعائیں عطا فرمائی ہیں۔ اب حضرت عمر کے الفاظ سنو یار، میرے محبوب نے دعا دی نا، صحابہ کو پتہ تھا کہ جنگ میں جاتے ہوئے سرکار جسے یہ کہہ دینا یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اس پہ رحم کر دے، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جنگ سے واپس نہیں آئے گا، یہ شہید ہو جائے گا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ عامر بن اقوا کی زندگی لمبی کر دیتے۔ بولو 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 محبت سے یار، الفاظ دیکھو کیسے ہیں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے، لیکن حضرت عمر کو پتہ تھا اختیار مصطفیٰ کا ہے، اختیار مصطفیٰ کا ہے۔ سرکار جسے کہہ دیں اللہ اس کی زندگی لمبی کر دیتا ہے، سرکار جسے کہہ دیں اللہ اس کی زندگی بھی چھوٹی کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر کا عقیدہ تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ کاش آپ عامر بن اقوا کی زندگی لمبی کر دیتے، یہ زیادہ دیر تک زندہ رہتے، ہم ان سے بار بار آپ کی نعت سنا کرتے۔ یاران محبت برادران اسلام، اسی طرح نا ایک دن حضرت عباس بن عبد المطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے انی اريد ان امدحک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو نعت کی صورت میں میلاد صحابہ نے کیسا بیان کیا یار۔ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ ہی میرے چچا ہو میرے سامنے، اور کہا لا یفضض اللہ فاکا، اللہ میرے چچا کے منہ کو سلامت رکھے۔ یار کوشش کرو اپنے بچوں کو نعت سکھایا کرو، اپنے بچوں کو نعت سکھایا کرو، کیونکہ جس منہ سے نعت مصطفیٰ نکلتی ہے نا، یہ اس دعا کا فیضان اسے بھی ملتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ کو سلامت رکھتا ہے جس کی زبان سے نعت مصطفیٰ جاری ہوتی ہے۔ ہاں حضرت عباس کو دعا دی، اب حضرت عباس نعت پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے عقیدے کی سند کہاں تک جاتی ہے، اور صحابہ دیکھو میلاد کس طرح بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس آئے، ہاتھ باندھے اور عرض کرنے لگے قبلہا طبت فی الظلال وفی مستودعہن حیث یقصف الورق، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدم اور اماں حوا اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپ رہے تھے نا، اس سے بھی کئی عرصہ پہلے، قبلہا اس سے بھی کئی عرصہ پہلے یا رسول اللہ آپ تو جنت کے سائے میں رہا کرتے تھے، آپ جنت کے سائے میں رہا کرتے تھے۔ اور کہنے لگے ثم حبطت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدم زمین پہ تشریف لائے نا، یا رسول اللہ آپ بھی آدم کے ساتھ زمین پر آئے، یا رسول اللہ لا بشر، اس وقت آپ بشر نہیں تھے، اس وقت آپ بشر نہیں تھے۔ جو کہتے ہیں سرکار نور نہیں معاذ اللہ، میں پوچھتا ہوں پھر حضرت عباس تو کہتے ہیں جب آدم زمین پر آئے تو مصطفیٰ اس وقت تھے لیکن بشر نہیں تھے، بتاؤ پھر کیا تھے؟ کیا تھے پھر؟ سب کے مسلک خاموش ہو جائیں گے، اگر یہاں پہ کوئی جواب دے گا وہ مسلک اہل سنت دے گا کہ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ زمین پر آئے لیکن آپ بشر نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ اگر زمانہ پوچھے تو اہل سنت یہی کہتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ عظیم نور تھے جو اللہ کریم نے اپنے قرب خاص میں رکھا ہوا تھا، اللہ کریم کے محبوب وہ نور تھے نورانی حیثیت میں، کیونکہ ہمارا نبی نور بھی ہیں، ہمارے نبی بشر بھی ہیں، یہ اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں۔ اب حضرت عباس آگے بڑھے، کہنے لگے بل نطفتن ترکب السفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طوفان کے اندر بت اور بت کے پجاری غرق ہو گئے نا، یا رسول اللہ اس طوفان نوح کے وقت آپ نوح کے پشت میں موجود بھی تھے اور طوفان نوح کے وقت کشتی نوح پہ سوار بھی تھے۔ یہ وہ نعت ہے جو مستدرک للحاکم میں موجود ہے، یہ بریلی کے تاجدار نے نہیں لکھی، یہ گولڑا کے تاجدار نے نہیں لکھی، یہ 100 سال کے علماء نے نہیں لکھی، یہ لکھی تو رسول پاک کے چچا نے لکھی ہے، یہ پڑھی گئی تو رسول پاک کے سامنے پڑھی گئی،
یہ وہ نعت ہے جسے پاس کیا تو مصطفیٰ نے کیا. کہا یا رسول اللہ آدم ابھی جنت میں تھے، آپ اس سے پہلے بھی موجود تھے. آدم زمین پر آئے، آپ اس وقت بھی موجود تھے. کشتی نوح میں نوح تھے تو آپ وہاں بھی موجود تھے. گویا کہ حضرت عباس کہہ رہے تھے کائنات والو، آدم کی آدمیت بعد میں ہے، موسیٰ کی نبوت بعد میں ہے، عیسیٰ کی بزرگی بعد میں ہے، ابراہیم کی خلت بعد میں ہے، اسماعیل کی ذباحت بعد میں ہے، نبیوں کی نبوت بعد میں ہے، رسولوں کی رسالت بعد میں ہے، نبیوں کا دور بعد میں ہے، رسولوں کا زمانہ بعد میں ہے، یوسف کا حسن بعد میں ہے، یعقوب کے بیٹے بعد میں ہیں، ایوب کی بزرگی بعد میں ہے. ارے نبیوں کا تسلسل بعد میں ہے، نبیوں کا آنا بعد میں ہے، نبیوں کا جانا بعد میں ہے، رسولوں کی تبلیغ بعد میں ہے، فرشتوں کا ہجوم بعد میں ہے، زمین کا بچھانا بعد میں ہے، آسمان کا اٹھانا بعد میں ہے، سمندروں کی روانی بعد میں ہے، چشموں کا بہاؤ بعد میں ہے. ارے دنیا کا نظام بعد میں ہے. ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے جسے پیدا کیا اسے نور محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس کہتے ہیں تن قالو من صالبن الی رحمن اذا مضى عالم بدا طبقن. اللہ اکبر کبیرہ. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک، سیدہ اماں حوا سے لے کر سیدہ آمینہ تک. نہ بولو سارے. ہاں، حضور کے سارے آبا و اجداد پکے مومن تھے، کیونکہ کفر پاک نہیں ہوتا، شرک پاک نہیں ہوتا. حضرت عباس نے یہ نعت پڑھی تو مصطفیٰ کے سامنے کہنے لگے تنقل من صالبن الی رحمن اذا مضى عالم بدا طبقن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو نور ہے نا پاکیزہ پشتوں سے آیا ہے، پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ ماؤں کے رحموں میں آیا ہے، اور پاکیزہ ماؤں کے رحموں سے ہوتا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب آپ کی ولادت ہوئی تو یا رسول اللہ آپ کی ولادت سے ساری زمین بھی چمکنے لگ گئی، سارے آسمان بھی چمکنے لگ گئے، ساری زمین بھی چمکنے لگی، سارے آسمان بھی چمکنے لگے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. لوگ کہتے ہیں میلاد نہیں پڑھا صحابہ نے. بتاؤ اس طرح بھی کوئی میلاد کسی نے پڑھا ہے؟ یہ حضرت عباس میلاد ہی تو پڑھ رہے تھے. یا رسول اللہ ایسے آپ کی ولادت ہوئی. اور اس سے آگے آج سارے مسلک کہتے ہیں جی ہم سیدھی راہ پہ، ہر فرقہ کہتا ہے جی اسی سیدھی راہ پہ. لیکن حضرت عباس نے یار ونڈ کٹ کے رکھ چھڈی. حضرت عباس کہتے ہیں فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی نور کی روشنی میں صراط مستقیم پہ چلتے ہیں. رستے کی کوئی نہ کوئی لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو رستہ نظر آتا ہے. کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کی جو روشنی ہے نا وہ آپ کے نور سے ہے، آپ کے نور سے. پتہ چلا جن کے عقیدے میں نور نہیں ہے ان کے رستے میں بھی نور نہیں ہے، جن کے عقیدے میں نور ہے ان کو صراط مستقیم کی رستہ نظر بھی آتا ہے، اس پہ چلنا بھی آتا ہے. یاران محبت برادران اسلام، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا میلاد کے ایام میں ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، ہم بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کی ضد ہے جی وصال مصطفیٰ. پچھلے جمعے بھی ایک دلیل دی تھی، اس جمعے بھی دلیل دے دیتا ہوں بھائی. لوگ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول وصال ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھائی 12 وصال نہیں ہے، ٹھیک ہے، 12 وصال نہیں. اگر بالفرض وصال مان بھی لیا جائے، وصال مان بھی لیا جائے، 100 سال سے سنتے آ رہے ہیں جی میلاد نہ مناؤ وصال مناؤ، میلاد نہ مناؤ وصال مناؤ. میں پوچھتا ہوں کبھی کسی مولوی نے وصال منایا؟ جو ہمیں کہتے ہیں میلاد نہیں ہے وصال ہے، ان سے کہو نا کہ یار وصال منا کے دکھا دو، ہمیں وصال منا کے دکھا دو. ہم میلاد منا لیتے ہیں، تم وصال منا لو، کچھ تو مناؤ، کچھ تو مناؤ. ہم میلاد منا لیتے ہیں،
تم وصال مناؤ، سارے یہی کہتے نظر آئیں گے جی میلاد نہ مناؤ، وصال ہے وصال ہے، لیکن پتہ ہے آج تک ان لوگوں نے بھی وصال کیوں نہیں منایا؟ پتہ کیوں نہیں وصال منایا؟ اس لیے کیونکہ نبیوں کا وصال کیسا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ، 16واں سپارہ ہے، سورہ مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے پیغمبر ہیں، رب کا قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یا اللہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو، جس دن میرا وصال ہوگا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو۔ نہ بولو یار، بولو یار۔ ہاں بھئی وصال کیوں نہیں مناتے؟ انہیں پتہ ہے میلاد کے دن بھی درود پڑھا جائے گا، وصال کے دن بھی درود پڑھا جائے گا۔ ارے وہ کیسے وصال منا کے دکھائیں؟ ان کے مذہب میں، ان کے عقیدے میں تو کوئی درود و سلام ہی نہیں ہے، وہ تو صرف درود ابراہیمی کی تبلیغ کرتے جی درود ابراہیمی پڑھو، اس میں درود ہے سلام نہیں ہے، وہ سلام کی تو تبلیغ ہی نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ نے خصوصاً کہا کہ نبیوں کا وصال منانا ہے نا تو پھر نبیوں پہ سلام پڑھنا پڑے گا۔ ارے آج تک کسی مولوی نے وصال کیوں نہیں منایا؟ وجہ یہ ہے کیونکہ وصال مصطفیٰ پہ بھی ان لوگوں کو مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ارے وہ وصال کیسے منائے؟ کیونکہ انہیں وصال مصطفیٰ پہ بھی کہنا پڑے گا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ارے وہ وصال مصطفیٰ کیسے منائے؟ ارے انہیں پتہ ہے کہ اگر وصال منائیں تو پھر انہیں بھی کہنا پڑے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام۔ ارے وہ کس طرح وصال منائے؟ انہیں بھی کہنا پڑے گا صاحب رجعت شمس و شک القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، خط فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لوا آدم و منصبہ اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہیں جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ ارے وہ کیسے وصال منائے؟ انہیں بھی کہنا پڑے گا ارے قد بیسا یا کیسا یا اے مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ارے وہ کیسے میلاد منائے؟ انہیں بھی کہنا پڑے گا کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم میلاد منا لیتے ہیں تم وصال منا لو، ہم میلاد مناتے ہیں تم وصال منا لو، لیکن قرآن کی آیت کے سائے میں منا کے دکھاؤ، منا کے دکھاؤ۔ انہیں پتہ ہے جنہوں نے نہ کل کیے ہوں، نہ 10واں کیا ہو، نہ 40واں کیا ہو، نہ سالانہ کیا ہو، نہ کوئی عرس منایا ہو، ان کو کیا پتہ کہ وصال کیسے مناتے ہیں؟ یہ تو ہم سے پوچھو نا، ہم میلاد والے بھی ہیں، ہم وصال والے بھی ہیں۔ ہم سے پوچھو وصال کیسے مناتے ہیں، ہم تمہیں قرآن کے سائے میں بتاتے ہیں وصال مصطفیٰ منانا ہے تو ایسے مناؤ نا۔ پھر تو یاران محبت برادران اسلام، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ 12 ربیع الاول کا مقدمہ ہے، یہ میلاد النبی کا مقدمہ آپ کے سامنے ہے۔ اتنی روایات، اتنے اصحاب رسول کے اقوال، تو بھائی گج کے ہم نے میلاد منانا ہے۔ ہر سنی نے وہ اپنا ایک عزم رکھنا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے انشاءاللہ، تو بولو نا یار۔ ہاں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت سے نکل کر نہیں، درود پڑھ کر، نعت پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، ہاں نمازیں پڑھ کر، وضو کر کے، سر کو ڈھانپ کر، ایسے میلاد منانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔